بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد انڈیا۔ سب سے پہلے حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور اس کے ضمن میں مسائل بھی بیان کیے جائیں گے اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم حدیث نمبر 2210 سے آغاز کر رہے ہیں اور ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے، ابواب القدر، تقدیر کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب القدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جاء من التشدید فی الخوض فی القدر۔ حدثنا عبد اللہ بن معاویۃ الجمحی حدثنا صالح المری عن ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما نقع في وجنتيه الرمان فقال ابی ھذا امرتم ام بھذا ارسلت الیکم انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا ای ھذا الامر عزمت علیکم الا تنازعوا وفی الباب عن عمر وعائشۃ وانس ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من ھذا الوجہ من حدیث صالح المری له غرائب یتفرد بها۔ تقدیر کا بیان۔ تقدیر میں بحث کرنا منع ہے، کیونکہ جو ایمان مفصل ہے اس میں ذکر ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی تقدیر پر، چاہے وہ خیر ہو یا شر، خیر و شر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، لازم ہے، اور تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ البتہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے، یہ آداب میں سے ہے۔ سورہ فاتحہ کو خیر کا آسان الفاظ میں بھلائی کی نسبت، اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے، اور برائی کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرنا چاہیے، اپنی طرف اور شیطان کی طرف کرنا چاہیے۔ اسی کی قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ وہ جنات کی ایک ٹکڑی کے پاس سے، ایک جماعت کے پاس سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا، اسی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آگے آتا ہے کہ اور ہم نہیں جانتے کہ اشرٌ ارید بمن فی الارض، کہ زمین پر بسنے والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ تو قرآن کی سایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے، البتہ بھلائی کی نسبت، خیر کی نسبت، اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے، اگرچہ کہ شر کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ ہی ہے، لیکن نسبت اللہ کی طرف صرف خیر کی کرنا ہے۔ اور اللہ نے بندے کو خیر اور شر کے دونوں راستے بتا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جنت کی طرف جانے والا راستہ بھی اللہ نے واضح کر دیا اور جہنم کی طرف پہنچانے والا راستہ بھی بتا دیا، اور انسان کو عقل دیا کہ تم اپنی عقل کے ذریعے جس راستے کو اختیار کرنا چاہو اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کا بھی خالق ہے اور ان کے افعال کا بھی خالق ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا طریقہ اور مسلک یہ ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، بندہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے سب۔ اور اس سلسلے میں دو فرقے ہیں، ایک فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے مقدر میں بندہ وہی کرتا ہے، ایک فرقہ یہ کہتا ہے۔ اور ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ بندہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے وہ بندہ ہی کرتا ہے، اللہ لکھا بلکہ نہیں کر رہا بندہ، بلکہ بندے کو اختیار ہے، مکمل اختیار کا مالک ہے بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہے، یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں مسلک بھی غلط۔
خود اپنے کاموں کو انجام دینے والا ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے جو کچھ بھی۔ تو بہرحال یہ دونوں بھی فرقے گمراہ ہیں، غلطی پر ہیں، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندے کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کے افعال کا بھی خالق اللہ ہی ہے۔ اللہ نے خیر اور شر کو پیدا کر کے بندے کو عقل عطا فرمائی، اور عقل کے ذریعے خیر کا راستہ اختیار کرنے کا اس کو اختیار دیا کہ اپنی عقل کا استعمال کر کے عقل کی رہنمائی کے ذریعے وہ خیر یا شر جو جس راستے کو اختیار کرنا چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی قدریہ جبریہ ہاں، قدریہ ایک ہے جو بندے کو قادر کہتے ہیں کہ بندہ خود اختیار رکھتا ہے، قدرت ہے بندے کو اچھائی اور برائی کے کرنے پر، اور ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، وہ جبریہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر پوچھا کہ بندہ قادر ہے یا عاجز ہے، مجبور محض ہے یا قادر ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا پیر اٹھاؤ، ایک قدم اٹھاؤ۔ تو وہ شخص اپنا قدم اٹھایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب دوسرا قدم بھی اٹھاؤ۔ تو وہ شخص سمجھ گیا کہ بندہ بالکل مجبور بھی نہیں ہے اور بالکل قادر بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو کچھ قدرت بھی عطا فرمائی ہے اور کچھ مجبور بھی رکھا ہے۔ بہرحال تقدیر میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا، اور تقدیر میں بحث کرنا بھی شرعاً منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم تقدیر کے بارے میں باہم گفتگو کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ چہرہ اقدس سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے مبارک رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے یا اسی بات کے لیے میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس بارے میں تقدیر کے بارے میں اختلاف کیا، جھگڑا کیا تو ہلاک ہو گئے۔ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس بارے میں بحث مت کرو، جھگڑا مت کرو۔ اس باب میں حضرت عمر، عائشہ اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے اور ہم اسے صرف اسی سند یعنی صالح مرری کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ صالح مرری سے کئی غریب روایات بھی مروی ہیں جن میں وہ متفرد ہیں۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں اور اختلاف چل رہا ہے، جھگڑا تقدیر کے بارے میں۔ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر غصہ ہو گئے اور چہرہ اقدس انتہائی سرخ ہو گیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں، یعنی آپ کے حسن و جمال کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ یہاں پر آپ کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ غصہ ہو گئے، غضبناک ہو گئے تو چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، یعنی انتہائی حسین و جمیل آپ نظر آ رہے تھے۔ تو آپ انتہائی غصے میں آ کر صحابہ سے فرمائے کہ کیا تم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے یا میں تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر کے بارے میں بحث کرو؟ پھر حضور آگاہ کر دیے، صحابہ کو تنبیہ فرما دیا کہ ہرگز تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کرنا، کیونکہ اس سے پہلے پچھلی امتیں تقدیر کے بارے میں کلام کرنے کی وجہ سے، گفتگو کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہو گئی ہیں۔ تقدیر کے بارے میں بہرحال بحث نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے بندے کو نیک عمل کرنا چاہیے۔ جیسے آگے احادیث میں آئے گا کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جنتیوں کی اور دوزخیوں کی فہرست تیار ہو چکی ہے، اب نہ کسی میں کمی ہوگی نہ کسی میں زیادتی ہوگی۔ تو ایک صحابی پوچھے افلا نتکل اذن، جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہم جنتی ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم دوزخی ہیں تو پھر ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، عمل کرو، عمل کرنا بندے کا کام ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہی کام آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی نیکی کے کام کر رہا ہے، آسانی کے ساتھ کر رہا ہے، بغیر کسی دشواری کے، مشکل کے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو نیکی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر ایک کے لیے وہی عمل آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2211 حدثنا یحیی بن حبیب بن العربی حدثنا المعتمر بن سلیمان حدثنا ابی عن سلیمان العامش عن ابی صالح عن نبی رتانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احتج آدم و موسیٰ فقال موسیٰ یا آدم انت الذی خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ اغویت الناس واخرجتهم من الجنة قال فقال آدم انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ بکلامہ
اتلومنی علی عمل عملتہ کتبہ اللہ علی قبل ان یخلق السماوات والارض قال فحج آدم موسیٰ وفی الباب عن عمر وجندب هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث سلیمان التیمی عن العمشی وقد رواہ بعض اصحاب العمش عن العمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وقال بعضهم عن العمش عن ابی صالح عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، عالم ارواح میں حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مباحثہ ہوا، مناقشہ ہوا، بحث ہوئی، بات چیت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی خاص روح پھونکی، پھر آپ کی لغزش کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے نکالا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے شرف کے ذریعے چن لیا، منتخب فرما لیا۔ کیا آپ مجھے ایسے عمل پر ملامت کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے قبل میرے لیے لکھ دیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سر حضرت آدم علیہ السلام گفتگو میں، بحث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اس باب میں حضرت عمر اور جندب رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اسی سند یعنی سلیمان تیمی کے واسطے سے اعمش سے حسن غریب ہے۔ بعض راویوں نے اس روایت کو اعمش سے ابو صالح اور انہوں نے ابو ہریرہ کے واسطے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا، اور بعض نے اعمش سے اس طرح روایت کیا کہ انہوں نے ابو صالح اور انہوں نے ابو سعید کے واسطے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی عالم ارواح میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کیا، آپ کے فضائل بیان کیے پہلے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ کی ذات گرامی وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی خاص روح پھونکی، آپ کو یہ فضائل اور یہ کمالات عطا کیے، لیکن آپ کی لغزش کی وجہ سے لوگوں کو جنت کے باہر نکال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت اور مصلحت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرما دیا تھا کہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور آپ یاد کیجیے اس وقت کو جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا مقصود تھا اور آپ کو خلیفہ بنانا مقصود تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، اس کے بعد پھر